السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر سید حیدر علی اور آج مزمل کے یقین کارٹون میں ہمارا عنوان ہے محفل میلاد اور نعت خوانی۔ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ تھا اور مزمل کو گلیاں اور گھر سجانا بہت اچھا لگتا تھا۔ مزمل ایک نعت خوان تھا اور عاشق رسول تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ محلے کے دوستوں کو بھی کہتا کہ چراغاں کریں اور جشن میلاد مصطفیٰ میں محفل سجائیں۔ ان کے گھر میں محفل میلاد تھی اور اس نے اپنے محلے کے دوستوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ سارے دوست نعت کے لیے بے چین تھے کیونکہ مزمل ایک اچھا نعت خوان تھا، کیونکہ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سنتا تھا، اس لیے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو چکی تھی۔ مزمل ہر سال اپنے محلے کو دلہن کی طرح سجاتا اور یہ ترغیب وہ دوسروں کو بھی دیتا۔ محلے میں عید کا سماں ہوتا۔ اس بار بھی مزمل اپنی بہن کے ساتھ اپنے گھر میں لائٹنگ کر رہا تھا کیونکہ عید میلاد النبی کا مہینہ تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ فاطمہ، ہمارا گھر کیسا چمک رہا ہے، کل کی محفل میلاد بہت خاص ہوگی۔ فاطمہ بولی، جی مزمل بھائی، مجھے معلوم ہے آپ نے کل کے لیے نعت بھی تیار کر لی ہے۔ وہیں پچھلی گلی میں احسن، حذیفہ، رابعہ، سلجان اپنی گلی کو سجا رہے تھے اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلجان اداس ہو گئی اور وہاں سے جانے لگی۔ اسی وقت احسن نے اس سے پوچھا کہ سارا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ سلجان نے آہستگی سے جواب دیا، بس سوچ رہی ہوں کل مزمل کے گھر محفل میلاد میں کیسے جاؤں گی، میرے پاس تو نئے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ اسی وقت احسن نے کہا، پھر تو تم نہ آنا کیونکہ محفل میلاد میں سب نئے کپڑے پہن کر آئیں گے، اگر تم پرانے کپڑے پہن کر آئیں تو سب تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ احسن کی بات سنتے ہی سارا کی آنکھیں بھر آئیں۔ مزمل اور فاطمہ قریبی تھے اور انہوں نے اس صورتحال کو محسوس کیا اور سلجان کی طرف چل دیے۔ مزمل سلجان کے پاس آیا اور کہا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، پر یاد رکھو میلاد کبھی بھی کپڑوں سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ فاطمہ نے ایک نیا جوڑا سلجان کو دیا۔ سلجان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کپڑے دیتے ہوئے سلجان نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو۔ سلجان نے فاطمہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ واقعی مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اسی دوران مزمل کے دادا جان بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، واہ بچوں، کیسی سجاوٹ کی ہے تم نے، کیسی رونقیں ہیں، یہی تو اصل خوشی ہے کہ آپس میں پیار محبت بانٹیں۔ تمہیں معلوم ہے نا شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں کہ 11 مہینے ہوش میں رہو، پر یہ ایک مہینہ ہوش کو چھٹی دے دو اور عاشقوں والی زندگی گزارو۔ حذیفہ کی حرکت پہ اسے سمجھانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو توڑنا نہیں، دلوں کو جوڑنا سکھایا ہے۔ مزمل کے دادا جان کی بات سن کر حذیفہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا، سلجان مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ اگلے دن مزمل کے گھر میں محفل تھی۔ یہ محفل صرف بچوں کی تھی اور بچے بڑے خوش تھے۔ بچے مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا۔ حذیفہ اور سلجان مزمل کے دادا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر فاطمہ نے مزمل کو نعت پڑھنے کے لیے مدعو کیا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ
کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جیسے ہی مزمل نے نعت پوری کی تو بچوں نے کہا سبحان اللہ، دادا جی بھی جھوم رہے تھے۔ محفل میلاد کے آخر میں مزمل نے کہا کہ آئیں اب شیخ الاسلام کا خطاب سنتے ہیں۔ باہر میں جائیں وہ خوشیاں کہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی نہ ہو اور خوشیوں پہ آپ جیتے پھریں، مر نہ جائیں آپ خوشی کرنے والے۔ سب خوشیاں حضور کی خوشی کے صدقے میں ہیں اور سب نعمتیں حضور کی ولادت کے صدقے میں ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشیوں کو منائیں پورے حلقے میں، اس میں دھوم مچا دیں ولادت مصطفیٰ، اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کریں، لائٹنگ کریں، 12 دن مشل بردار جلوس علاقوں میں نکالیں، ہر شام 12 راتیں لنگر پکائیں، کھانے غریبوں میں تقسیم کریں، خوشیاں منائیں، محافل کریں، صلاۃ و سلام کی محفلیں کریں۔ یہ جو عمل آقا علیہ السلام کی خوشی میں کریں گے اللہ کے ہاں سب اعمال اور عبادات سے زیادہ قبول اور باعث اجر ہوگا اور اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ محفل میلاد کے اختتام پر دادا جی نے بچوں کو بتایا یہی جھومنا اور یہی محبت، آپس کا پیار ہی میلاد ہے۔ گھر کو سجانا، ضرورت مندوں کو کام آنا، حضور کی ثنا بیان کرنا، اپنے شہر کو، اپنے گھر کو لائٹنگ سے سجانا اور آپس میں پیار محبت اور اخلاق سے رہنا، یہی میرے آقا کا درس ہے۔